آپ کا میزبان سید فیاض حسین نقوی، اور آپ کی آواز میں ہم علم نیوز کی جانب سے بہت سے پروگرام آپ کے لیے انفارمیشنل طور پر پیش کرتے ہیں تاکہ آپ کے علم میں اضافہ ہو، اور وہ شخصیات جو یہاں پر ایک خاص اہمیت رکھتی ہیں ہمارے علاقے میں گرد و نواح میں یا ملک برطانیہ کے اندر جنہوں نے کام کیا ہوتا ہے، تو ہم ان کو لا کے آپ سے ملاقات کرواتے ہیں تاکہ ان کی کامیابیوں سے انسان اپنے اور گرد و نواح کے علاقے کو سمجھتے ہوئے، باتوں کو سمجھتے ہوئے ترقی کی راہوں کو ہموار کر سکے اور اپنے بچوں کو رول ماڈل طور پر لوگوں کو دکھایا جا سکے۔ آج ہمارے ساتھ برطانیہ کے چوتھے بڑے شہر شیفیلڈ کی ایک خاص شخصیت موجود ہیں، سیاسی بھی اور سماجی بھی، اور اس کے علاوہ ایک خاص ان کا جو مقام ہے ایز اے بزنس مین، اس کو کبھی بھی فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ چودھری محمد ظہور صاحب، شیفیلڈ کے اندر ہر خاص عوام ان کو جانتا ہے، ان سے ملتے ہیں اور بہت سی باتیں ایسی ہیں کہ جو آپ سنیں گے اور آپ کو آپ لطف اندوز ہوں گے۔ السلام علیکم جناب۔ وعلیکم السلام۔ چودھری صاحب، سب سے پہلے میں آپ کو خیر کرتا ہوں نیوز میں اور ویلکم۔ اس کے بعد آپ برطانیہ میں کب آئے؟ 1971 میں۔ 1971، آج سے 42 سال پہلے آپ یہاں پر آئے۔ ایز اے اسٹوڈنٹ آئے تھے یا ایز اے اسٹوڈنٹ آئے تھے؟ ماشاء اللہ۔ اور پھر یہاں میں نے پڑھا، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بنا، اور اس کے بعد میں نے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ فرم میں کام کیا، اور اس کے بعد اسی فرم کو میں نے خریدا، اور آج کل اسی فرم میں جس فرم میں آپ نے کام کیا اسی کو خرید لیا؟ اسی کو میں نے خرید لیا، آلٹمن سمتھ۔ اچھا، اس کے آپ ماشاءاللہ اس وقت ہولی سولی باس ہیں؟ آئی ایم ون، یس، ایز اے چیئر پرسن یا کیا کہتے ہیں اس کو؟ پروپرائٹر کہتے ہیں۔ پارٹنر کیا؟ پارٹنر کس کے ہیں؟ No, that's how you tell me. سول پارٹنر۔ اور یہ کتنے عرصے سے فرم چل رہی ہے؟ 1947 سے۔ 1947 سے چل رہی ہے، ماشاءاللہ۔ اور یہاں پر آپ نے آ کے تعلیم حاصل کی، پاکستان سے تعلیم حاصل کر کے آئے تھے، اور وہاں کی اور یہاں کی تعلیم میں کوئی فرق؟ وہاں کی جو تعلیم ہے وہ بیسیکلی وہ تھیوری زیادہ ہے، پریکٹیکل کم ہے۔ یہاں پر یہ ہے کہ تھیوری کے ساتھ پریکٹیکل بھی ہوتا ہے، آپ اس چیز کو سمجھ سکتے ہیں جو کہ تھیوری میں آپ پڑھتے ہیں۔ یہ فرق سب سے بڑا ہے۔ یہ فرق زیادہ ہے کہ وہاں پر پریکٹیکل جو ہے زیادہ نہیں ہے، یہاں پریکٹیکلی ایک سلسلہ ہے جس کی وجہ سے انسان زیادہ علم اور تعلیم حاصل کر سکتا ہے۔ یہاں جابس کے کیسے مواقع ہیں کہ یہاں پر جو یہاں پر آپ نے جاب کی اور آپ کر رہے ہیں، یہاں پر جاب کا مسئلہ بھی ہے؟ میں سیاسی سوال بھی کروں گا لیکن وہ اور طریقے سے ہوگا تھوڑا سا۔ نہیں، جہاں پر جاب کا تعلق ہے، یہ ہر ایک جو ہوتا ہے مطلب ٹائم میں بدلتا رہتا ہے۔ 71 میں جاب جو تھے وہ زیادہ تھے، 80s میں جب یہ کول مائن اسٹارٹ ہوئی تو جاب کم ہو گئی، مارگریٹ تھیچر آئی، بہت ساری فیکٹریاں بند ہوئیں، کول مائنز بند ہوئیں، تو اس سے یہ تھا کہ کافی جاب کم ہوئے۔ ہمارے بچوں کے پاس، ایشین بچوں کو جاب کم ملنے کی، ایشین بچوں کی جو سب سے بڑی وجہ ہے کہ جاب جو کم ملنے کی، ان کے پاس ایک تو تعلیم جو ہے وہ جنرلی کم ہے، پلس جو ان کا جو دوسرا ایکسپیرینس ہے، یعنی وہ انہوں نے اس کے علاوہ تعلیم کے علاوہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ بھئی ہم کچھ اور بھی کام سیکھ لیں، جس طرح الیکٹریشین ہوتے ہیں، کار مکینک ہے، یا جو بھی ٹیکنیکل کام ہے وہ بھی اگر وہ سیکھ لیں تو اس سے جو ہے جن لوگوں کے پاس وہ ٹیکنیکل ایکسپیرینس ہے یا ٹیکنیکل سرٹیفکیٹ ہے ان کو جاب ملنے میں اتنا مشکل نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ تعلیم بھی حاصل نہ کریں، آپ کے پاس ٹیکنیکل ایکسپیرینس نہ ہو، تو آج کل جاب ملنا کافی مشکل ہے۔ ناظرین، میں آپ سے تعارف کرواتا چلوں، چودھری محمد ظہور صاحب نک کلیگ جو اس وقت برطانیہ کے ڈپٹی پرائم منسٹر ہیں، لبرل ڈیموکریٹ کے ساتھ ان کے اچھے خاصے تعلقات ہیں، 1-2 دفعہ الیکشن میں بھی حصہ لے چکے ہیں اور ان کے خاص دوست ہیں، اس لیے سیاست سے بخوبی واقف ہیں، اور یہاں کے جو لوکل سیاستدان ہیں سب ان سے مشورہ بھی لیتے ہیں اور یہ سب کی مدد بھی کرتے ہیں۔ سیاستدانوں کے علاوہ جتنے بھی یہاں پر کمیونٹی کے جتنے مسائل ہوتے ہیں ان کو حل کرنے میں ان کی خاص ایک قدر اور اہمیت ہے، اور لوگ ہر طریقے سے ان سے مدد حاصل کرتے ہیں۔ سر، آپ سے یہ میں پوچھنا چاہوں گا کہ خصوصاً ہمارے بچے اس وقت یہاں پر، آپ نے کہا کہ تعلیم کی کمی ہے، اس میں قصور ماں باپ کا ہے یا؟ اصل میں یہ تھوڑا سا اس میں 3-4 چیزیں ہیں۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ماں باپ جو ہیں وہ گھر میں اگر خود وہ تعلیم یافتہ ہوں یا ان کا رجحان ہو کہ بچے جو ہیں انہیں تعلیم حاصل کرنی چاہیے،
تو بچے ضرور تعلیم حاصل کریں گے. دوسری یہ چیز ہے کہ جب بچے اسکول میں جاتے ہیں تو ماں باپ کا یہ فرض ہوتا ہے کہ وہ ان کے ٹیچر سے ملاقات کریں, پیرنٹس ایوننگ اٹینڈ کریں. اس کے علاوہ ان کو جو یہ بھی دیکھیں کہ بچے نے ہوم ورک کیا ہے یا نہیں کیا. اگر اس میں وہ انٹرسٹ لیں گے تو بچہ ڈیفینیٹلی اچھی تعلیم حاصل کرے گا. لیکن جب وہ دیکھتے ہیں کہ ماں باپ کو کوئی انٹرسٹ نہیں ہے ان چیزوں میں, تو نیچرلی بچے سلیکٹ ہوتے ہیں. وہ بھی کہتے ہیں کہ چلو جو ٹائم بغیر پڑھے لکھے یا بغیر کام کیے گزر جائے, ٹیلی ویژن دیکھ لیا, موبائل فون پہ دیکھ لیا, تو نیچرلی وہ اپنی تعلیم حاصل نہیں کر سکتے. آج کل یہ حال ہے کہ پاکستانی بچے جو ہیں وہ ایکچولی ویسٹ انڈین جو بچے ہیں ان کے تعلیمی لحاظ سے ان سے بھی کم ہے. انگلینڈ میں سب سے جو کم جو جن کا تعلیمی رتبہ ہے یا تعلیم میں جو سب سے کمزور جو کمیونٹی ہے وہ پاکستانی بچے ہیں. یہاں پر میں ناظرین آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ یہاں پر علم نیوز میں اور ڈی ایم ڈیجیٹل کے اوپر کئی دفعہ ان کے تجزیات, جتنا یہ تجزیہ کرتے ہیں کسی بھی ایک سیاسی یا کوئی لوکل سطح پر جو بھی مسائل ہوتے ہیں ان کا تجزیہ ایک خاص اہمیت رکھتا ہے اور بہترین طریقے سے اس کو سمجھتے ہیں اور اس کا حل بھی پیش کرتے ہیں. اس لحاظ سے میں پوچھوں گا کہ اس وقت ہمارے جو بچے ہیں اور ہماری جو قوم ہے وہ تھوڑی سی عطاب کا شکار ہے پوری دنیا میں. نہیں, یہ میں نہیں کہوں گا کہ عطاب کا شکار ہے. دیکھیں, عطاب کا شکار جب آدمی اپنے آپ کو کہتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک ڈیفیٹ ایکسیپٹ کر رہے ہیں. جب تک آپ اپنے آپ کو ایویلویٹ کر کے اور پروگریس نہیں کرتے اس وقت تک کوئی اور دوسرا آپ کی ہیلپ نہیں کرے گا. میں بلکہ پچھلے دنوں دیکھ رہا تھا کہ فال آف آٹومن امپائر, جب فال آف آٹومن امپائر کا لاسٹ وقت آیا, آپ ہسٹری دیکھ لیں, تو چرچل نے یونان کو یہ کہا کہ بھئی اب آخری بار ہے تم ٹرکی پر حملہ کر دو. ٹرکی کا سلطان اس بات پر راضی تھا کہ میں ان سے بات چیت کر لیتا ہوں, لیکن ایک لیفٹیننٹ کرنل اتاترک نام کا آدمی اس نے اس چیز کو ایکسپٹ نہیں کیا. اس نے کہا نہیں, ہم فائٹ کریں گے. اس نے فائٹ کیا اور ٹرکی آج جو ہے وہ فائٹ کیا اور اسے جیتا, کیونکہ اس میں ڈٹرمنیشن تھا, جذبہ تھا, اور اس کو یہ پتا تھا کہ جب تک ہم یہ کام نہیں کریں گے ٹرکی ایز اے ملک نہیں رہے گا. تو آج جو ٹرکی ہے ماڈرن, یہ اس کی نظریہ, اس کی محنت, اس کی لگن اور اس کا ملک سے پیار تھا. حالانکہ وہ خود اس کی جو پیدائش ہے وہ یونان کا رہنے والا تھا, لیکن جو کہ مسلمان تھا, انہوں نے مسلمانوں کے لیے یہ خدمات کی. لیکن یہ ڈٹرمنیشن ہے. نہیں, وہ جذبہ لے کے تو آج جذبہ لے کے تو آج مسلمان بہت چل رہے ہیں. افغانستان کا جذبہ تھا, ایک وقت تھا عراق کا جذبہ ایسا ابھرا کہ ہم سمجھ رہے تھے کہ صدام یہ کر دے گا وہ کر دے گا. تو آج ہمارا جذبہ کس سمت چل نکلا ہے؟ نو, آج ہمارا کولیکٹیولی کوئی جذبہ ہے نہیں ہے. ہم چھوٹی چھوٹی ٹولیوں میں بٹ چکے ہیں. ہم شیعہ, سنی, وابی, مرزائی, بریلوی, گاڈ نوز کے کتنے جو فرقے ہیں ان میں بٹ چکے ہیں. مسلمانوں کا میں ہم فرقے میں ہم زیادہ بڑھ گئے ہیں. یہاں تک آپ اندازہ لگائیں کہ اس ملک میں ہم رہتے ہیں, یہیں سے ہمارا رہن سہن ہے, اس ملک کا ٹائم دیکھتے ہیں, اس کے باوجود یہاں ہم 2-2, 3-3 عید کرتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ابھی پچھلے ویک یہاں کے جو انگریزی اسکول ہیں انہوں نے مختلف گھروں میں یہ خط لکھ کے, جہاں کہ ان کے بچے جہاں سے جاتے تھے, کہ آپ عید ٹیوزڈے کر رہے ہیں یا وینسڈے کر رہے ہیں. کیا یہ ایک ایز اے مسلمان ہمارے لیے ایک کتنا سخت امتحان اور بےعزتی کی بات ہے ان اے وے کہ ہمیں یہ بھی نہیں پتا ہے کہ ہمارا جو عید ہے ہم نے کب منانی ہے. ہم کہتے تو ہیں کہ ہم چاند سے ہیں. یہاں پر آج کل سائنس اتنی ترقی کر گئی ہے کہ ہمیں پتا ہے کہ کب چاند ڈوبے گا, کب چاند چڑھے گا. کیا ہم سائنس کو ماننا نہیں چاہتے یا اپنی پرانی طریقہ کار نہیں چھوڑنا چاہتے؟ نہیں, دیکھیں آپ کی نظر میں کیا ہے؟ میرے خیال میں یہ ہے کہ جب تک ہم ایک اسلام کو ایز اے اسلام ایکسیپٹ نہیں کریں گے اس وقت تک ہم پروگریس نہیں کر سکیں گے. جب تک ہم فرقوں میں بٹے رہیں گے ہم کبھی بھی پروگریس نہیں کر سکیں گے. جب تک ہم یہ کہیں گے جی میں سنی ہوں, میں شیعہ ہوں, میں وابی ہوں, میں مرزائی ہوں, میں کرسچن ہوں, اس وقت تک نہیں. جب تک ہم صرف اور صرف مسلمان یا پاکستانی کا لفظ استعمال نہیں کریں گے ہم پروگریس نہیں کریں گے. اور ہمیں یہ ایکسیپٹ کرنا پڑے گا کہ ہم اگر چاند کی طرف دیکھ کے ہم نے عید منانی ہے تو وہ چاند ہی ہو جہاں پر ہم رہتے ہیں, وہاں کے اصول اور وہاں کا جو طریقہ واردات ہے ہمیں وہ ایکسیپٹ کرنا پڑے گا. یہی کچھ ہمیں اسلام نے سبق دیا تھا
اس پہ ہمیں عمل کرنا. جیسے کہ آپ نے کہا کہ برطانیہ کے اندر رہتے ہوئے 2 عیدیں ہو رہی ہیں اور مختلف مکاتب فکر کی مختلف مساجد ہیں اتنی زیادہ کہ ایک دوسرے کے ساتھ ٹیلی نہیں کرتے، تو کیا آپ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ کبھی ایسا وقت آئے گا کہ ہم سارے متحد ہو جائیں گے؟ اگر جذبہ ہو انشاءاللہ ضرور ہوگا، لیکن اگر ہم نے جو اپنے لیڈرز ہیں انہوں نے بھی تعلیم حاصل نہ کی یا انہوں نے بھی عوام کا پہلے نہ سوچا تو ہم پھر کبھی متحد نہیں ہوں گے. ہمیں یہ جو مسجد کمیٹیز ہیں انہیں یہ سوچنا پڑے گا کہ ہمارا مستقبل کیا ہے، ہمارے بچوں کا مستقبل کیا ہے. جب تک وہ یہ نہیں سوچیں گے اس وقت تک، اور دوسرا یہ بھی سوچیں کہ مسجد میں جو امام ہیں یا مسجد کمیٹیاں ہیں ان کا جو مرکزی طریقہ واردات ہوگا وہ کیا ہوگا. کیا ہم اس لوکل کمیونٹی کو ہم کیا بتانا چاہتے ہیں؟ اگر ہم ان کو بتانا چاہتے ہیں ہمارا مذہب یہ ہمیں بتاتا ہے، اچھائی کی طرف ترغیب دیتا ہے، جب تک وہ ان کو یہ چیز اپنے مولوی حضرات کو نہیں بتائیں گے اس وقت تک ہم کبھی بھی اکٹھے نہیں ہو سکیں گے. یہ مولویوں کو یا کمیٹی والوں کو کس طریقے سے گورنمنٹ آف برطانیہ سکھائے گی یا یہاں کا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کوئی ایسا آپ کو نظر آ رہا ہے کہ کوئی ایسی لائٹ نظر آ رہی ہے جو اب تک تو کوئی لائٹ نہیں. گورنمنٹ جو ہے وہ مذہب پہ کبھی بھی انٹرفیئر نہیں کرے گی کبھی بھی، لیکن جہاں تک آج کا جو دستور ہے یا آج کا جو قانون ہے اس کے تحت وہ کبھی بھی وہ انٹرفیئر نہیں کرے گی. یہ تو ہمیں خود سوچنا پڑے گا، کیونکہ ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ ہمارے اس ملک میں جو یہودی ہیں تو ان کا بھی جو اپنا جو سال شروع ہوتا ہے وہ چاند سے شروع ہوتا ہے. وہ کیوں ایک دن ہی اپنے جو مذہبی تہوار ہے وہ ایک دن مناتے ہیں، تو ہم کیوں نہیں منا سکتے؟ کیا ہم اس حد تک اپنے فرقوں میں بانٹ چکے ہیں؟ کیا اس حد تک ہم نے دشمنیاں انٹر جو ہیں وہ بڑھ چکی ہیں کہ ہم دوسرے ایک اور جو ہے مسلمان اس کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں؟ تو ہم پھر کبھی بھی جو ہے وہ یونٹی پیدا نہیں کر سکیں گے اور ہماری عیدیں یا آپس میں ملنا جو ہے وہ کبھی بھی نہیں ہوگا. یونٹی کے لیے آپ کیا کہیں گے کہ کیسے یونٹی آ سکتی ہے ہمارے بچوں کے اندر، اور خصوصاً تعلیم یونٹی دے گی یا ہمیں کوئی ایسے پروگرام رکھنے چاہیے جس سے یونٹی آئے یا مکس اپ ہونا چاہیے؟ دیکھیں نیکسٹ جنریشن جو ہے نا وہ اپنے آپ کو کافی امپروو کر سکتی ہے اگر اس کے لیے ہم 2 یا 3 کام کریں. ایک، والدین جو ہیں وہ اپنا جو بچے ہیں ان کی تعلیم میں، ان کی بہتری میں اور ان کو اچھا سکھانے میں وہ اپنا کردار ادا کریں. دوسرا یہ ہے کہ جہاں تک باقی جو لیڈر ہیں، مذہبی لیڈر یا دوسرے جو سیاسی لیڈر ہیں، اگر کوئی آدمی غلط کرتا ہے یا معاشرے میں کوئی کمزوری ہے تو اس کو اجاگر کریں تاکہ جو لوگ اس کو سنیں وہ آئندہ جو ہے وہ یہ کم از کم اس سے ڈریں کہ بھائی اگر میں نے بھی یہ غلط کام کیا تو میرا نام بھی اجاگر ہوگا. تیسرا یہ ہے کہ وہ یہ ذرا سوچیں کہ بھائی سارے لوگ مل کے تو یہ سوچیں کہ ہماری ایز اے مسلمان سب کی جو بہتری ہے وہ کس میں ہے. اگر سارے اکٹھے ہو کے کام شروع کریں گے یا کوئی کام کریں گے تو اس میں انشاءاللہ کامیابی ہوگی، ایک آدمی سے نہیں ہوگی. آخر میں آپ سے پوچھوں گا کہ کوئی میسیج ہے جو اپنے ہمارے بچوں کو آپ دینا چاہیں کہ تعلیم بہت ضروری ہے، اتحاد بہت ضروری ہے، یونٹی بہت ضروری ہے، یا اتفاق یا کوئی ایسی چیز یا کھیلوں کی طرف ہمیں جانا چاہیے، یا کس طریقے سے جو ہمارے بچے اور خصوصاً ان بچوں کو جو پاکستان سے یا دوسری دنیا سے تعلیم حاصل کرنے کے لیے یہاں پر آتے ہیں جیسے کہ آپ آئے اور کس محنت کے ساتھ آج آپ کامیاب اور کامران ہوئے اور آپ خوش بیٹھے ہیں، وہ ایک تھوڑا سا میسج ہمارے بچوں کو کہ جو پاکستان میں اس پروگرام کو سنیں یا کچھ بھی تو وہ محسوس کریں کہ کس طریقے سے انسان کامیاب ہو سکتا ہے. دیکھیں اس میں یہ تو بڑی سمپل بات ہے. ایک تو یہ ہے کہ آپ نے جو کچھ بھی کرنا ہے اس کے لیے محنت، لگن اور ڈٹرمنیشن، اور سب سے بڑا یہ ہے کہ آپ کا جو ہے الٹیمیٹلی آپ کیا چاہتے ہیں اس کی طرف اگر آپ مطلب قدم جما کر محنت کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کا ساتھ دے گا اور ہمیشہ آپ کامیاب ہوں گے. لیکن اگر آپ نے ادھورا کام کیا تو آپ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوں گے. اور سب سے بڑی جو ہے محنت کے ساتھ ساتھ سچائی، پیار، دوسرے کا خیال، اور جہاں آپ رہتے ہیں اس کمیونٹی کا خیال رکھیں تو انشاءاللہ کامیابی جو ہے وہ ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے گی. تھینک یو، بڑی مہربانی. ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے. ناظرین، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان کی باتیں ہمیشہ
پازیٹیو اور ایک لوگوں کے لیے میسج رہا ہے. چودھری ظہور صاحب پہلے بھی کئی دفعہ ہمارے پروگرام میں آ چکے ہیں اور آج بھی ان کا کہنا تھا کہ سچائی, محنت, ایمانداری اور لگن سے اگر کام کیا جائے تو یقیناً کامیابی حاصل ہوتی ہے. خداوند عالم ہمارے بچوں کے اندر یہ چیزیں بھر دے کہ سچائی, محنت اور لگن کے ساتھ کام کریں, محنت کریں اور محنت میں ہی کامیابی ہے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان سید فیاض حسین نقوی کو اجازت دیں. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. خدا حافظ.